اعظم محمد اعظم بیگ صاحب کا ہے۔ میرے اوپر قربانی فرض نہیں ہے، لیکن میں پیسے جمع کر رہا ہوں دمبے کے لیے قربانی کرنے کے لیے، تو کیا میں اپنی والدہ کے نام پر کر سکتا ہوں؟ جی آپ پر فرض نہیں ہے، آپ ویسے ہی ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اتنے پیسے جتنے کا جانور ہے، کیا ان دنوں میں اتنی رقم سے آپ پر قربانی اگر لازم ہو گئی تو پھر آپ کو اپنی طرف سے کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہوں کہ اس وقت نصاب بن جائے 30,000 کا، سمجھنے کے لیے کہ جس کے پاس 30,000 روپے ان 3 دنوں میں آ گئے حاجات اصلیہ کے سوا، اس پہ قربانی لازم، اور آپ کے پاس 30,000 آ گئے، آپ اس 30,000 کا بکرا لے کے یا دمبا لے کے وہی قربانی دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت آپ پر لازم ہو چکی ہوگی۔ تو اگر ایسی صورت نہیں ہے کہ آپ پر لازم نہیں ہوئی ہے اور آپ ماں کو ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں، تو صرف قربانی کیا اور نیکی کر کے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگلا سوال راہیل امین صاحب کا ہے۔ 27 رجب کے روزے کے حوالے سے میسیجز چلتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، اور حضرت عمر نے اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ روزہ جنہوں نے رکھا تھا ان کو منع کیا تھا کہ روزہ توڑ دو، اور ان کا دوسرا سوال یہ کہ یہ رجبی تہوار کیا ہے؟ جی عرب میں ہمارے ہاں جشن معراج کہتے ہیں، عرب والے اس کو رجبی شریف کہتے ہیں۔ باقی یہ کہ جی روزہ نفلی کسی دن بھی رکھا جا سکتا ہے سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں منع ہے۔ تو حضرت عمر حضرت عباس نے کن کا روزہ توڑوایا تھا، کس اعتقاد والوں کا توڑوایا تھا، ذرا حوالہ دیا جائے کہ کس اعتقاد سے کس نے رکھا تھا، توڑوایا تھا؟ صرف نام لے کے کہہ دینا، پہلے حوالہ تو دو۔ جس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے وہ درخت کٹوا دیا تھا حدیبیہ والا، ثابت کرو۔ انہوں نے تو وہ دوسرا درخت تھا جس پر لوگوں نے گمان کر لیا تھا، لیکن یہ کہاں سے کہہ دیا کہ جی وہ والا درخت کٹوا دیا تھا؟ تو بہت سی باتیں لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ نفلی روزہ سوائے جن دنوں میں منع نہ ہے، اس کے علاوہ کون منع کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی رکھ رہا ہے برکت کے لیے، ثواب کے لیے، تو ما ثبت من السنہ، شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 12 مہینوں کے بارے میں، ما ثبت من السنہ، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس میں پڑھ لیجئے۔ انہوں نے ہر مہینے کے حوالے سے تمام روایتیں، باتیں اس میں جمع کر دی ہیں۔ اگلے سوالات لاہور سے حماد صاحب کے ہیں۔ ان کا پہلا سوال کہ اولیاء اللہ سے مدد کیسے مانگنی چاہیے، طریقہ بیان فرما دیجیے۔ یہ عقیدہ پہلے سن لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، مستعان حقیقی مددگار صرف اور صرف اور صرف اور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی مخلوق، اس کے بندے مدد کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ عقیدہ یاد کریں۔ بندوں کا مدد کرنا ثابت ہے، مگر خود سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ انہیں مدد کرنے کے لائق، قابل بنانے والا، اختیار دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں۔ پھر اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر ان سے مانگا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا پیارا سمجھ کر ان سے مانگا جا سکتا ہے۔ میں نے پہلے عقیدہ واضح کر دیا، وہ وفات کے بعد ہو یا ظاہری حیات میں ہو، اللہ والوں کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھ کر پکارنا، ان سے مدد مانگنا غلط نہیں ہے۔ ہاں یہ سمجھے کہ یہ خود سے مدد کرتے ہیں، یہ خود سے طاقت رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک جی۔ ان کا دوسرا سوال کہ ایسی کوئی کتاب بتا دیجیے جس سے میں یہ جان سکوں کہ ایسے کون سے کلمات ہیں جنہیں کہنے سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے۔ یہ اردو، عربی، فارسی، انگلش، دنیا کی بہت سی زبانیں ہیں۔ لازمی بات ہے عربی میں جتنی معلومات ہیں دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ علماء کرام نے آپ کو یہ کہا کہ آپ بنیادی عقیدے سیکھیں جو ہم نہیں سیکھتے۔
ہم ایمان مفصل ایمان مجمل پڑھ لیتے ہیں، بس تفصیل میں نہیں جاتے. تو ہمیں اس بارے میں علماء سے سیکھنا ہوگا. کچھ کلمات ایسے ہیں جو واقعی کفریہ ہو جاتے ہیں اور یقین اعتقاد کے ساتھ کہا جائے تو کفر بندہ جو ہے وہ کفر کا اطلاق ہو جاتا ہے. بعض باتیں تو بظاہر کفریہ ہوتی ہیں لیکن بولنے والا اس وقت تک کافر نہیں ہوتا کیونکہ اس کے علم میں نہیں ہے، اس کی شرائط ہوتی ہیں، لزوم کفر اور التزام کفر، اور یہ ایک تفصیل ہے. تو یہ سیکھنا ہوگا اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، مقدسات کے بارے میں، کہ کون سا لفظ کہاں کس کے لیے کیسے کب درست نہیں ہے، یہ ہمیں جاننا ہوگا. تو اس کے لیے میں محض آپ کو کوئی ایک کتاب اس وقت فوری طور پر نہیں بتا سکتا. ہاں، پہلے سب سے پہلے عقیدے سیکھیے، عقیدے کی پوری معلومات ہوں، اور اس کے بعد پھر آپ کو سیکھنا ہے. مثلا میں ایک مثال دے دوں، کوئی غلط کام ہے، ناجائز کام ہے، اور میں اس پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں ضرور کروں گا یا میں ضرور کروں گا، اس طرح کی باتیں نہیں، کیونکہ پتہ ہے وہ کام غلط ہے، کفر ہے یا ناجائز ہے یا حرام ہے. یا اسی طرح غلط بات پر قسم اٹھا لینا، تو یہ باتیں آپ کے ایمان کو ضائع کرتی ہیں. اللہ والوں کی، شاعر اسلامی کی توہین کر دینا، تو اس کی پوری معلومات چاہیے. میرے ذہن میں پوری کوئی کتاب اس موضوع پر نہیں، لیکن جزوی طور پر ہے، یعنی کچھ فتاوے ہوں گے، کچھ رسالے ہوں گے، کچھ ہوں گے.